حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا تمام بندر اسی قوم سے ہیں؟ یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن پاک کی صورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل تھے۔ دوستو، یہ لوگ سمندر سے مچھلی پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان لوگوں کے ایمان کا امتحان اس طرح لیا کہ ہفتے کے دن کا ادب ان پر فرض کر دیا اور اس دن مچھلی کا شکار ان پر حرام کر دیا اور ہفتے کے باقی دن شکار حلال تھا۔ ان لوگوں کے ایمان کا دوسرا امتحان یہ بھی تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کی تعداد سمندر میں زیادہ ہوتی تھی اور باقی دن مچھلیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان نے ان کو ورغلایا اور ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ سمندر سے کچھ نالیاں نکالو اور خشک جگہ پر چند حوض بنا لو۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے حوض میں آ جائیں گی، ان نالیوں کا منہ بند کر دینا، اس طرح مچھلیاں قید ہو جائیں گی اور تم ان مچھلیوں کا شکار نہ کرنا بلکہ پورا ہفتہ اس حوض سے مچھلیاں پکڑ پکڑ کر کھانا۔ دوستو، ان لوگوں کو یہ ہیلا بازی پسند آ گئی اور ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ نالیوں اور حوض میں جب مچھلیاں مقید ہو جائیں گی تو ان کا تو شکار ہو گیا اور ہفتے کے دن شکار کرنے پر پابندی تھی اور ان لوگوں کے لیے حرام بھی تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ دوستوں، کچھ ایسے تھے جو شکار کرنے سے منع کرتے تھے۔ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ نافرمان اور سرکش لوگ تھے جنہوں نے حکم خدا کی اعلانیہ مخالفت کی، شیطان کی بات مانی۔ دوستوں، جب منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ ان لوگوں نے اسی گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک بڑی دیوار بنا ڈالی اور آمد و رفت کا ایک علیحدہ راستہ بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان گناہ گاروں میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے۔ جب وہ لوگ دیوار پر چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو بھی سونگتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد تاریخ میں 12,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے۔ اس درمیان یہ کچھ کھا پی نہ سکے۔ یوں ہی ان سب کی ہلاکت ہو گئی۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ محفوظ رہا۔ دوستوں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک تم کو معلوم ہے کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر، تو دھتکارے ہوئے۔ دوستوں، یہ مفصل واقعہ سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا اظہار لازمی کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔